رحم اللہ من نفر علیہ ٹھیک ہے. شاید 2 سال بعد آ رہا کچھ زیادہ بزرگ کی تاریخ ہو گئی ہے. لیکن یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم اس کے ماننے والے جس کی محبت کے لیے کہا گیا ہے کہ پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، اللہ نے دریائے محبت کی روانی، اللہ نے دریائے محبت کی روانی ایک بے قصوں مظلوم کی نصرت کے لیے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر. ایزانی ایمان ممبر پہ یہ باتیں کی نہیں جاتی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ گزشتہ برس کے ایام میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ بول سکتا. میں ایام میں ہاسپٹلائز پورا مہینہ میرا 14 محرم سے اور سفر کا مہینہ میرا پورا ہاسپٹل میں ہو گیا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل بیت کے صدقے میں مجھے دوبارہ آیا مومنین کی اتنی دعائیں کی کہ میں اگر لمحہ لمحہ ان کا شکریہ ادا کروں تب بھی میں شکریہ ادا کروں. آپ کے سامنے ہو اور مسلسل بیمار چل رہا ہوں، ابھی 16 ٹیبلٹ کھاتا ہوں ڈیلی. صاحبان کرم 2 سال بعد آیا ہو تو ذرا دیر اپنے نوجوانوں سے گفتگو کروں گا اور کچھ باتیں ان کے حوالے کروں گا. دیکھیے قرآن کی سورہ مائدہ کا قرآن کا 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ.
اور اس کی تیسری آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. ٹھیک ہے, مکمل آیت نہیں پڑھی, اس میں سے ایک جز پڑھا ہے میں نے. شروع ہوتی ہے حرمت علیکم یہاں سے اور بات تک جاتی ہے. میں نے اس کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور پوری آیت پہ بھی گفتگو نہیں کروں گا. ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے اپنے اذہان عالیہ بھی یہ بات رکھ لیں کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. میں بتا کے آگے جاؤں گا کہ آپ اگر تفسیریں دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ حرام گوشت نہ کھاؤ, خون نہ کھاؤ, سور کا گوشت نہ کھاؤ, فلاں چیز نہ کھاؤ, تو اسلام مکمل ہو گیا. آپ نے دیکھا کیسے اسلام کی تکمیل کرائی جا رہی ہے. اس طرح اسلام کی تکمیل کہ کہہ دیا کہ خون نہ کھاؤ, سور کا گوشت نہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, وہ نہ کھاؤ, تو اسلام مکمل ہو گیا. دیکھیے ایک بات تو طے مانیے گا, بہت توجہ, تھوڑا آگے آ جاؤ بھیا, جلدی جلدی آ جاؤ تاکہ بات بڑھ. آئیے آئیے اندر آئیے. ایک بات تو طے مانیے گا کہ قرآن کی آیت میں نہ لفظوں کا تغیر ہوا ہے نہ حرفوں کا, یہاں تک کہ قرآن کا زیر زیر ہے, زبر زبر ہے. کیا کہہ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے جملے توجہ چاہتا ہوں آپ سے. قرآن کا زیر زیر ہے, زبر زبر ہے. حکومتیں زیر و زبر ہو گئی, قرآن اپنی جگہ باقی. حکومتیں اپنی جگہ, حکومتیں زیر و زبر ہوتی چلی آ رہی ہے, لیکن قرآن اپنی جگہ باقی ہے. جو قرآن آج سے 1400 سال پہلے تھا وہی قرآن آج بھی ہے, اور انشاءاللہ امام زمانہ کے آنے تک وہی قرآن رہے گا. ایمان جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے, قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. مر گئے وہ پہلے والے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں تبدیلی ہونی چاہیے. وہ 22 آیت بتایا کرتے تھے ارون شوری, اور یہ اس کی نسل سے پیدا ہونے والا, اپنے کو رضوی کہنے والا, یہ کہہ رہا 26 آیتیں نکال دو. عزیزان ایمان کہہ رہا قرآن کی 26 آیتیں نکال دو. ارے میرے بھائی 26 آیتیں تو نہ نکلیں گی, لیکن تیرا خاندان نکل جائے گا. لفظوں کو قبول کرو جو میں کہہ رہا ہوں, تیرا خاندان نکل جائے گا. قرآن کی ایک آیت نہیں نکل سکتی, اس لیے کہ اس قرآن کو لانے والا ہمارا نبی ہے اور بچانے والا علی ہے. تحفظ کرنے والے مولا ہیں, ہمارے امام ہیں جنہوں نے قرآن کا تحفظ کیا. سنیے گا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت غدیر خم سے تعلق رکھتی ہے. میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں, اپنا ترجمہ اپنے بچوں کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور آج ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے. ابھی سنیں گے, گھبرانے کو میں اس پڑھا ہوں, میں بنیاد رکھ رہا ہوں. 2 مرتبہ دین کا لفظ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا اور دین سے راضی ہو گئے. تو بنیادی لفظ کیا ہے؟ دین. دین دین نہیں, دین اسلام. دین نہیں, دین اسلام. اللہ نے کہا بھائی دیکھیے گا قرآن کی آیت کوئی میری تھوڑی ہے کہ میں بنا کے لے آیا. وہی قرآن جو آپ کو شادی میں ملا تھا اور اب تک پڑھنے کی نوبت نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ جس دن بیٹی کو رخصت کرے یاد آ جائے
ابھی تو یاد آ رہا ہے نہیں، لیکن خدا کی قسم یہ احسان ہے ذکر حسین کا کہ ہم قرآن سے منسلک ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، ہم قرآن سے منسلک ہیں کہ ہر عالم دین جو بیٹھتا ہے وہ زیادہ تر عموماً قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس کے انداز اور اس کی باتوں کو، اس کے لفظوں کو بتاتا ہے۔ 2 مرتبہ، بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے اس آیت میں 2 مرتبہ لفظ دین استعمال کیا ہے، صرف دین نہیں، دین اسلام۔ اور اب آج کی بات کر رہا ہوں، ان نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن کی انگلیاں موبائل پر ہر وقت چلتی رہتی ہے، میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں، میرے بزرگ مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ جو ہم آپ تو جانتے نہیں، مجھے تو فون نہیں آتا ہے، فون کر لو، فون ریسیو کر لو، اگر کسی کا نمبر سیو کرنا ہے تو کر لو، اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں۔ وہ میرا بچہ ہے سب سے چھوٹا والا، وہ مجھ سے بہت زیادہ جانتا ہے، یقین نہیں، مجھ سے کہا آپ کو یہ سیکھ لیجیے، آپ کو یہ دیکھیے، ایسے کیجیے گا تو ایسے آ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا رہنے دو، اب جیسا ہم کو آ گیا ویسے ہی رہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ سنیے گا عزیزہ نہیں من، اللہ دین اسلام سے راضی ہوا۔ 1400 سال پہلے بھی دنیا اسلام کی دشمن تھی اور آج بھی اسلام کی دشمن ہے۔ کل مکہ کے کافر اسلام کے دشمن تھے، مدینے آنے کے بعد یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہو گئے، اور آج ان کی ناجائز اولادیں، آج ان کی ناجائز اولادیں اسلام کی دشمن ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے کہا گیا کہ اسلام جہادی مذہب ہے، فسادی مذہب ہے، لواحقو مذہب ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کی املاک چھین لیتا ہے، لوگوں کی جائیداد چھین لیتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے، گردنوں پہ تلوار رکھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھوایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے عزیزو، یاد رکھنا، پڑھے لکھوں کے درمیان بول رہا ہوں، اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا، لوگوں کی گردنوں پہ تلوار رکھ کے کلمہ پڑھوایا گیا، زبردستی کہا گیا کہ اسلام کو مانو۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی وہ تاریخ پڑھی ہے جو تلوار کے زور پر لکھی گئی۔ پڑھے لکھوں کے درمیان بول رہا ہوں، انہوں نے اسلام کی، دوسرا جملہ، انہوں نے اسلام کی وہ تاریخ پڑھی ہے جو تلوار کے زور پر لکھی گئی، وہ تاریخ نہیں پڑھی ہے جو خون سے لکھی گئی۔ سلوات پڑھے محمد والے، جو تلوار کے بلبوتے پر لکھی گئی۔ ارے اللہ، ستم یہ ہو گیا ہے، جملہ ہے میرا عزیز، ستم یہ ہو گیا کہ محمد علی کے کردار کو محمد اور علی کا کردار بتا دیا گیا۔ یہ ستم ہوا ہے کہ محمد اور علی کے کردار کو محمد اور علی کا کردار بتا دیا۔ جو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، نام ہمارا ہے محمد علی، ہم نے چوری کی تو فوراً اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، اور یہ سب آئی ٹی سیل کا کمال ہے، یہ سب آئی ٹی سیل کا کمال ہے کہ کیسے غلط بات کو صحیح بنا کر پیش کیا جائے۔ کہاں تک اپنے نوجوانوں کو مثال دو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے، 2 منٹ کے بعد کلپ آ جاتی ہے کہ دیکھیے مسلمان مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو بہت پہلے کا ویڈیو تھا۔ غلط تو نہیں نہ کہنا؟ دیکھو، اسلام کو بدنام کرتے کرتے اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ وہ
تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیے اسلام جہادی مذہب نہیں ہے، اسلام فسادی مذہب نہیں ہے، اسلام تلوار کے بلبوتے پر نہیں پھیلا۔ لیکن یہ بات تو درست ہے کہ اسلام بالکل نیا مذہب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، یہ نیا انداز نکالا ہے۔ کیوں ابھی 1400 سال عمر ہے اسلام کی، بس 1400 سال سے، اس سے زیادہ اس کی عمر ہے ہی نہیں۔ آپ 1400 سال پہلے آئے ہیں اور لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اور ہم کو دیکھیے ہم کروڑوں سال سے ہیں، ہم پرانے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ کیا وہ کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اچھی طرح اردو تو جانتے ہی نہیں، چجائے کہ عربی کی بات کیا کہہ رہا ہوں، ہم بہت اچھی طرح، معاف کیجئے گا، خمار کی سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں، ہے نا، ادب کا ایک کھمبا پلر اس کی سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں۔ ہم اردو اچھی طرح جانتے نہیں، اور یہ ہمارے بچے یہ ہندی میڈیم انگلش میڈیم، ان سے کہو 35 کیا ہوا، اب انہیں بتانا پڑتا 35، تو ان کی سمجھ میں آتا کانوینٹ کے پڑھے ہوئے ہیں نا، ان کو معلوم ہی نہیں 18 کیا ہوتا ہے، 20 کیا ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے 20۔ اب ہم لوگ کے لیے دقت آ گئی ہے، یہ ہم جو ہندی میڈیم نہیں بالکل اردو میڈیم میں اور عربی میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے، تو ہم خود ہی نہیں جانتے۔ اب لفظ قبول کرنا یہاں سے، قرآن پر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے صحیح سے ہندی میں بھی قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے صحیح سے عربی نہیں، ہندی میں بھی صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے، اب مثالیں دیتا ہوا چل رہا ہوں، معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ مرنے کو سب مرتے ہیں، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ جو مرا اس کو شہید، جو مرا اس کو شہید، حالانکہ شہید مرتا نہیں، شہید مرتا نہیں ہے، جو مر گیا قبلہ شہید شہید شہید، شہید مرتا نہیں۔ اچھا دو لفظیں اور ہیں، ایک کو دین کہتے ہیں، دوسرے کو شریعت کہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین ہی کو شریعت کہتے ہیں، شریعت ہی کو دین کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کے معنی وہی شریعت کے معنی، جو شریعت کے معنی وہی دین کے معنی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دین الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ اور کیسے میاں؟ اس طرح کے دین بڑا دائرہ ہے، شریعت اس میں چھوٹا دائرہ ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، شریعت اس میں چھوٹا دائرہ ہے، اور یہ جو شریعت ہے نا، دین نہیں، آسان لفظوں میں اور اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤں، دیکھیے ایک ملک ہوتا ہے، اس میں ایک صوبہ ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، ملک ہوتا ہے، ملک میں صوبہ ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ صوبے کا نام تو بدلا جا سکتا ہے، ملک کا نام نہیں بدلے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں، صوبے کا نام تو بدل سکتا ہے، اور بدلا کیسے بدلا؟ مدراس چنئی ہو گیا، بمبئی ممبئی ہو گیا، کلکتہ کولکتہ ہو گیا، ہے نا بھائی؟ غلط تو نہیں کہنا۔ اچھا
کچھ لوگوں پہ نام بدلنے کی سنک سوار ہو گئی. آپ اس جملے کو قبول کرنا. نام بدلنے کی سنک سوار ہو گئی. نام شہروں کا بدلتے بدلتے ابا کے بھی بدل گئے. غلط تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں. مجلس وہاں سے پڑھو، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں مانگے والا. سب کے پاس موبائل موجود اور سب کے فیس بک میں موجود ہے. ابا کا نام اچھا نام کی بات آ گئی ہے. تو ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تو یہ ہوا کہ بھائی 12 بنکی کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا. سلام ہوں نبی بنارسی نے مجھے فوراً دیکھنے کو کہی تھا نا کہ آج کا زمانہ لوٹا ہٹ سے کرتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. جب تک میں سوچوں تب تک انہوں نے لکھا پہلے بن کے معنی پھول ہوتا ہے. بن کے معنی پھول اور بنکی معنی پھول والا. آسانی سے آپ کو آپ کے پاس سنا رہا ہوں. بنکی معنی پھول والا. تو یہ تو ایک محلے کا نام ہو گیا. اور 12 بنکی معنی 12 بنکی معنی 12 پھول والے. اور دنیا جانتی ہے کہ 12 ہی امام ہوئے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں. جنہیں ہم مانتے ہیں. تو عزیزان ایمان، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا. ملک کا نام نہیں بدلتا. ملک ہندوستان ہے تو 47 سے پہلے بھی ہندوستان تھا، آج بھی ہندوستان ہے. اور ہندوستان کو ہندوستان کی محبت کا نام لے کر مٹانے والوں کے مرنے تک ہندوستان ہی رہے گا. ملک کا نام نہیں بدلا کرتا. بدلتا ہے نام تو صوبوں کا نام بدلتا ہے. کل تک مدراس تھا چنئی ہو گیا. کل تک کلکتہ تھا کولکتہ ہو گیا. کل تک بمبئی تھا ممبئی ہو گیا. بھائی بہت سے نام اور بھی بدل گئے ہیں. شہروں کے نام بدل گئے. فیض آباد ایودھیا ہو گیا. الہ آباد پریاگ راج ہو گیا. علی گڑھ کو ہری گڑھ کر دیا گیا. بھیا یاد رکھنا نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں میرا؟ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر نام رکھ لینے سے کچھ ہو گیا ہوتا، نام بدل دینے سے کچھ ہو گیا ہوتا تو بہت سے لوگ تھے جو اپنا نام علی رکھ لیتے. اپنا نام علی رکھ لیتے اور علی رکھنے کے بعد بہت بڑے ہو گئے ہوتے. لیکن یاد رکھیے گا علی نام رکھ لینے میں کمال نہیں ہے. بستر رسول پر 40 ننگی تلواروں میں سونا کمال ہے. ملک کا نام نہیں بدلتا، شریعت کا نام بدلتا ہے. ملک کا نام ہے ہندوستان، صوبے کا نام بدلتا رہتا ہے. صوبے کا نام ہے یو پی، اتر پردیش، تو نام بدل گیا. اسی طرح دین اپنی جگہ قائم رہے گا، شریعت بدلتی رہے گی. شریعت بدلتی رہے گی. کبھی شریعت نوح کہلائے گی، کبھی شریعت موسیٰ کہلائے گی، کبھی شریعت عیسیٰ کہلائے گی، کبھی شریعت محمد. لیکن دین نہیں بدلے گا، کبھی بدل نہیں سکتا دین. اس لیے کہ دین اللہ نے اسی دن بھیجا تھا جس کو اسلام کہتے ہیں. تو اب ایک بات بتاؤ، جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے آدم وہ بھی اسلام تھا. نوح نے جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا. موسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا. یعقوب نے جس دین کو پھیلایا وہ بھی اسلام تھا. یوسف نے جس دین کو دنیا تک پہنچایا وہ بھی اسلام تھا. عیسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا. ہمارے نبی نے جس دین کو دنیا تک پہنچایا وہ بھی اسلام تھا.
اسلام پرانا مذہب ہے کہ نیا مذہب ہے؟ بتاؤ، اسلام پرانا مذہب ہے یا نیا مذہب ہے؟ کتنا پرانا مذہب ہو گیا؟ اب جتنے مذہب ہیں سب اسلام میں آئے، اپنا اپنا راگ اپنا چھوڑے، اس لیے کہ اسلام ہے سب سے پرانا مذہب، سب سے پرانا دین ہے اسلام، اسلام سے پرانا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں جب وہ پرانا ہے تو ہم بھی پرانے ہو گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم بھی پرانے ہو گئے نا، ہم لوگ بھی تو پرانے ہو گئے، ہمارا سلسلہ مل رہا ہے، ہمارا سلسلہ مل رہا ہے، ہمارا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، ہم نے اپنی پٹری نہیں بدلی ہے، جس ٹریک پر ہم کو پہلے ڈالا گیا تھا اسی پہ ہم چل رہے ہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، اسلام آیا ہے اور کتنے طریقے سے اسلام کے سلسلے میں آئے تو نہیں سنا رہا ہوں، صرف 2 آیتیں جو تمہارے اذان عالیہ میں محفوظ ہے اسی کو سناؤں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک آیت تمہارے اذان عالیہ میں محفوظ ہے، ان الدین، یہ ہے مجلس حسین کا اثر، کہ جتنا اس مربے میں اس فرش پر بیٹھنے والا جتنا ہوتا ہے نا، کم سے کم 50 سے 60 آیتیں اس کو یاد رہتی اور 30-35 حدیثیں اس کو یاد رہتی۔ مولوی سے پہلے پڑھتا ہے، مولوی ادھر تصور کرے اور اس سے پہلے دوہرا دیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے آیت سناتا ہوں، یہ والی آیت شاید کچھ لوگوں کو یاد ہوگی، بچوں کو نہیں یاد ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سنو، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانا تو اس کی اس پیروی کو قبول نہیں کرے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میرے بزرگ مجھے معاف کریں، ابھی میں ان کے لیے بھی کچھ پڑھوں گا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے نکالو۔ کیوں؟ اس لیے نکالو، اس لیے ہٹاؤ کہ اسلام کی کٹرتا اس کے اندر آ گئی، کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانا تو تمہاری اس پیروی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں گھاٹے میں رہو گے۔ دیکھیے اسلام کتنا کٹر مذہب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اس دنیا میں رہ جائے، اور ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جتنے دین ہیں سب رہیں۔ ہم نے کہا کہ بھیا ستم یہی ہے کہ آپ ہندی میں قرآن کو پڑھ کے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے سمجھائی نہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام چاہتا ہے جتنے دین ہیں سب مل جائے، ہم کہتے ہیں قطعی غلط، اسلام یہ کہہ نہیں رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو سگریٹ پیتے ہیں، ہے نا، سگریٹ پیتے ہیں، کبھی اس کے ڈبے پہ دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی اس کے ڈبے پہ دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ سگریٹ اسموکنگ انجوریس ٹو ہیلتھ، سگریٹ پینا سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے۔ کیا اب آپ جاتے سگریٹ کمپنی سے جھگڑا کیجیے گا کہ تم نہیں چاہتے کہ بیڑی رہ جائے، تم نہیں چاہتے کہ حقہ رہ جائے، تم نہیں چاہتے کہ سگار رہ جائے؟ یہ لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کمپنی والا آواز دے گا کہ گورنمنٹ نے ہم سے کہا ہے کہ لکھو، ارے کیا کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ نے ہم سے کہا ہے لکھو، ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا کیوں لکھوایا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اس لیے لکھوا دیا ہے
کہ کل جب تم کو کینسر ہو جائے، کل جب کینسر ہو جائے تو کل تم ہمارے پاس آ کر یہ نہ کہو کہ ہماری یہ جو صحت خراب ہوئی ہے وہ آپ کی طریقے سے، یہ آپ کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوئی ہے۔ بھیا جب صحت کی رکھوالی کے لیے ایک جملہ حکومت وقت لکھوا سکتی ہے تو اللہ نے بھی قرآن اپنی قانونی کتاب پہ لکھ دیا کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانا تو قبول نہیں کیا جائے گا، تاکہ کل آخرت میں آ کے تم نہ کہو کہ اللہ اگر تم نے ہم کو بتا دیا ہوتا تو ہم دوسرے دین کو نہ مانتے۔ آپ قرآن سمجھیں گے نہیں اور قرآن فہمی کا دعویٰ کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا سمجھ میں آیا ہمارے کہ وہ جو کافی بول رہے تھے نا وہ آج والی کافی ہے، وہ سمجھ میں ہماری آج آیا۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں اور اس کے باوجود دعویٰ قرآن فہمی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس نے صرف ایک نقطے کی پوری رات تفسیر بیان کی، اس علی نے بھی نہیں کہا قرآن میرے لیے کافی ہے۔ اس علی نے بھی نہیں کہا میرے لیے قرآن کافی ہے۔ جو قرآن کے بالکل برابر میں قرآن ثابت ہے، علی ناطق ہے۔ اس نے دعویٰ نہیں کیا، اور دعویٰ کیا کن لوگوں نے؟ جنہیں کچھ نہیں معلوم، جو کچھ نہیں جانتے، جنہیں کچھ نہیں آتا، جو اب تک سمجھتے ہیں کہ کافی کا مطلب ہوتا ہے جلا ہوا دودھ۔ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی کا مطلب جلا ہوا دودھ، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صاحبان کرام یاد رکھنا، ستم یہی ہو گیا ہے ہم سے کہ ہم بات سمجھتے نہیں ہیں۔ دین ہم کو ملا غدیر سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر میتا حرام ہو گیا وہیں سے دین۔ ہم کو دین ملا غدیر سے، نہیں میں وہاں تک لے آؤں گا آپ کو، اور ستم ہے آپ کو سناؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر جناب ابو طالب سے متعلق پڑھا تھا، میں آپ کو اسی جگہ لے آؤں گا اور ایسی چیز پڑھواؤں کہ آپ حیرت کریں گے عزیزان ایمان۔ دین ہم کو ملا غدیر سے، خدا کا شکر ہے کہ ہم غدیری ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر شیعہ کو اپنے نام کے ساتھ غدیری لکھنا چاہیے کہ ہم غدیری ہیں، تاکہ ہمارے نام سے دنیا کے سامنے پیغام جائے۔ جب ہم اپنے نام کا تعارف بنائیں تو کہا جائے کون رہا ہے؟ یہ غدیر والا ہے، یہ مولا کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، یہ اکملت لکم دینکم کو ماننے والا ہے، یہ من کنت مولا پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ دیکھو لوگوں کی شریعت سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں کی سمجھ میں دین نہیں آیا، اور جب دین نہیں سمجھ میں آیا تو قانون بھی سمجھ میں نہیں آیا، قانون بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک قانون ہوتا ہے صوبائی اور ایک قانون ہوتا ہے ملکی۔ بچے کہیں گے مولانا کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک ملک کا قانون ہوتا ہے اور ایک صوبے کا قانون ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان میں آپ جہاں رہیں وہ والا قانون ماننا ہے، بالکل جیسے آج کل پر ہندوستان گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ طلاق 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 بول کے تم طلاق نہیں دے سکتے، تو چاہے آپ جھارکھنڈ میں رہیں، اسم میں رہیں، پنڈچیری میں رہیں، یو پی میں رہیں، مہاراشٹر میں رہیں، بول کے دیجیے گا جیل چلے جائیں گے، ہے نا؟ پڑھنے جا رہا ہوں اسے سننا۔ اور ایک صوبائی قانون ہے، جب تک آپ اس کے حد میں ہیں،
جب تک آپ حد میں ہیں اس قانون کو مانا جائے گا. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات یہاں سے کر رہا ہوں, مجلس ہو رہی ہے, یہ قانون ہے مجلس ہے کہ ٹھٹھا نہ لگائیے, ہاں 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 نہیں, تو آپ جیسے ہی فرش ادا پہ آ گئے ہنسی غائب. لیکن آپ جیسے ہی دروازے کے باہر جائیں اور آپ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, یہاں ہنسیے گا تو سب روکیں گے, اور یہاں سے باہر جا کے ہنسیے گا کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھو مسجد حیدری حضور ممبر کی ہے, ہم تو صاحب ممبر کے ماننے والے ہیں, لہذا ہماری ہر مسجد میں پوری توجہ ہے نا. دین کا قانون نہیں بدلے گا. یہ قانون ہے کہ جتنی مسجد ہے سب میں ممبر بناؤ. شیعہ سنی دیوبندی وہابی کوئی ہو, ہر مسجد میں ممبر بنتا ہے. اچھا, اور ممبر بھی بنایا جاتا ہے تو اب تو ذرا سا لوگ بد احتیاط ہو گئے ہیں. پہلے جب ممبر بنایا جاتا تھا تو کم سے کم 4 ڈنڈے کا 4 ڈنڈے کا, اور اگر کہیں نہ دیکھا ہو تو بہت بڑا ممبر مسجد نبوی میں رکھا ہے. 4 والا نہیں ہے, زیادہ والا ہے, لمبا سا. لیکن یہ مان لینا کہ یہ وہ والا نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں, یہ وہ والا نہیں ہے جو نبی نے بنوایا تھا. یاد نہیں آیا؟ دیکھو جو لوگ حج کرنے گئے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں, صرف اٹھا دینے میں کوئی دقت نہیں, ہم بھی گئے ہیں ماشاءاللہ. تو اور جو نہیں گئے ہیں, ہم سب دل سے صمیم قلب کے ساتھ مولا کے ذریعے اور مولا کے تعبیر کو گواہ بنا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو اب تک حج نہیں کر سکے ہیں جلد از جلد اس سعادت سے مستفید. یہ جو لوگ گئے ہیں حج کرنے, سنیے گا, یہ جو حج کرنے گئے ان سے پوچھئے کہ مسجد کتنی بڑی ہے نا؟ سنیے گا, کتنی بڑی مسجد ہے؟ بڑی ہے نا. اس مسجد میں ایک مسجد اور ہے, دیکھ کیا ہے, اور وہاں سے پڑھنا بخاری میں لکھا ہوا ہے جو پڑھنے جا رہا 4 پارے میں. اس مسجد میں سننا نوجوانوں, اس مسجد میں ایک مسجد اور ہے جہاں 4 کھمبے بنے ہوئے ہیں. 1 2 3 4 4 کھمبے. اس 4 کھمبے میں لکھا ہوا ہے اوپر حد المسجد, حد المسجد, حد المسجد, حد المسجد. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے پوچھا بھائی یہ حد المسجد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اس والی مسجد کی نشانی ہے جو نبی نے بنوائی تھی. اس لفظ کو قبول نہیں کیا. اس مسجد کی نشانی ہے جو نبی نے بنوایا تھا. ہم نے کہا مطلب پہلے وہ والی تو مسمار ہو گئی, لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے کہ نبی نے مسجد بنائی تھی, وہ کتنی بڑی تھی؟ تو اس کی یادگار کے طور پر کیا کہہ رہا ہوں, اس کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے ایک نشان بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ یادگار کو باقی رکھا جاتا ہے, یادگار کو باقی رکھا جاتا ہے. سننا عزیزان ایمان. اور جب اس مسجد میں آپ گئے ہیں نا بھائی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس 4 پلر کے درمیان ایک کھمبا اور کھڑا ہے, ایک کھمبا اور کھڑا ہے, اور اس کھمبے پہ لکھا ہوا ہے اسطوان الحقانہ. ذرا سا ٹھیٹ میں بتاتا ہوں,
ستون حنانہ، غلط تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں؟ تو بولنا میرے ساتھ کرے ایسا. اسی میں ایک کھمبا اور ہے جس پر لکھا ہوا ہے ستون حنانہ. ٹھیک ہے، یہ ستون حنانہ کیا ہے نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں. سنو، جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا تو مدینے آنے کے بعد سرکار ختمی ماں آپ نے مسجد بنانی شروع کی. مسجد بناتے بناتے اللہ کے رسول نے مسجد کی تکمیل کر لی. اسی مسجد میں کھجور کا ایک درخت تھا جسے اللہ کے رسول نے ویسے ہی باقی رہنے دیا. اور جب سرکار ختمی ماں آپ نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے تھے تو اسی درخت سے ٹیک لگا لیتے تھے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز، جب میں کہاں لا رہا ہوں تم کو. اسی درخت سے نبی کریم ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگانے کے بعد خطبہ دیتے تھے. مدت تک نبی کریم کا یہی قانون رہا کہ روزانہ جب خطبہ دیتے تھے تو خطبہ دینے کے بعد ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگانے کے بعد سرکار ختمی ماں خطبہ دیتے تھے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی تو خود صحابہ کرام نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، ہم ایک عبادت تو کرتے ہیں کہ آپ کی آواز سنتے ہیں، لیکن دور رہنے کی وجہ سے ہم دوسری عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں کہ آپ کا روح زیبا نہیں دیکھتے. ارے کیا کہہ رہا ہوں، روح زیبا نہیں دیکھتے. نبی نے کہا پھر کیا ہو؟ کہا کچھ ایسی ترکیب بتائیے کہ ہم آپ کی آواز بھی سنیں، آپ کا چہرہ بھی دیکھیں. تو نبی نے کہا منبر بناؤ. نبی نے کہا پوری توجہ رکھنا، نبی نے کہا منبر بناؤ. کہا کیسے بنایا جائے؟ کہا اینٹا لاؤ، گارا لاؤ، اس کو جوڑو. مسلمان اینٹا لائے، گارا لائے، منبر بنانا شروع کیا. ایک زینہ، دو زینہ، تین زینہ، عرشہ منبر، عرشہ منبر. منبر بن کے تیار ہو گیا. اب نماز کا وقت آیا. نبی کریم نماز کے بعد خطبہ دینے کے لیے چلے تو جب اس منبر کی طرف جانے لگے اتنے میں پوری جملے کو قبول کرنا نوجوان، اتنے میں نبی کریم کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. کوئی رو رہا ہے. نبی نے مڑ کے دیکھا کہ یہ تو نہیں رو رہے ہیں، یہ صحابہ تو نہیں رو رہے ہیں. پھر کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ رو رہا ہے، درخت رو رہا ہے. اور پھر بخاری کہتے ہیں، اسماعیل بخاری، کہ مسجد میں اس درخت کے رونے کی آواز اتنی کربناک تھی کہ اس کے بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر پورے صحابہ مسجد میں رونے لگے. سارے صحابہ رونے لگے. ہم نے کہا بھیا نہ ہوا مولوی آج کا، آج کا مولوی نہ ہوا، ورنہ کہتا بدعت. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا بالکل آسانی سے سنو، دھیرے سے سنو. یہ جو درخت رو رہا تھا کیوں رو رہا تھا؟ کیوں رو رہا تھا؟ کبھی غور کیا ہے نہیں؟ اور یہ درخت اس لیے رو رہا تھا کہ اس درخت کو خیال آ گیا کہ نبی ہم سے جدا ہو گئے، نبی ہم سے جدا ہو گئے. یعنی سرکار مدینہ کی جدائی کے تصور میں یہ درخت رو رہا ہے نا. نبی نے اسے کہا بدعتی، تم بدعتی ہو، رو رہے ہو میری جدائی کے تصور میں. نبی کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کی جدائی کے تصور میں رونا سنت ہے، بدعت نہیں ہے. نبی نے کہا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ درخت رو رہا ہے. نبی نے کہا ٹھہرو، خطبہ دینے منبر پہ نہیں گئے، اب میرے جملے کو رائے گاہ نہ کرنے دینا عزیزو. خطبہ دینے نہیں گئے بلکہ سرکار ختمی مآب چلتے ہوئے
درخت کے پاس آئے اور درخت کو اپنے سینے سے لگایا. جملے قبول کرنا نوجوانوں, بزرگ کو دعا سے مجھے محروم نہ کرنا. نبی کریم نے اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے صرف چھپ نہیں رہے بلکہ آواز دی, اے درخت, میں نے تیری توہین کے لیے تجھے نہیں چھوڑا ہے, بلکہ تیری عزت اس لیے قیامت تک باقی رہے گی کہ تو محمد الرسول اللہ کے لیے مدد کا وسیلہ بنا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں, تو میرے لیے محمد الرسول اللہ کے لیے مددگار بنا تو تیری عزت قیامت تک باقی رہے گی. سنو, چاہے حج کرنے جاؤ, چاہے حاجی کا جاؤ, چاہے عمرہ کرنے جاؤ, میں نہیں جانتا آپ کہاں کیا سن رہے ہیں, پتہ نہیں کس نے یہ نام رکھ دیا. تو عمرہ کرنے جاؤ, ہے نا بھائی؟ نعرے بس سننا نہیں لو. جو جائے گا مسجد نبوی میں جائے گا اور حکم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو. کیا کہہ رہا ہوں میں, 2 رکعت نماز پڑھو ستون حنانہ کے پاس. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ یہ درخت نبی کا مددگار بنا. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی, جو نبی کا مددگار بن جائے اس کی توہین نہیں کی جاتی, اس کی عزت کی جاتی ہے. ایک درخت اگر چند سال نبی کے خطبہ دینے میں مددگار ہو جائے تو ہم اس کے سامنے جا کے 2 رکعت نماز پڑھے, اور جس نے 50 سال نبی کو پال دیا, 50 سال تک جس نے نبی کی مدد کی, وہ ابو طالب کافر کا کافر, ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, علامہ شوکت حمی نے لکھا تھا نبی کے بہت بڑے مربی تھے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا, یہ محنت ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تمہاری فکروں کا بھی امتحان ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کرنے تو وہ ایسا ہوا کہ جب جناب ابو طالب کا وقت آخر قریب آیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور چچا ان سے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا, بھتیجا ان سے کان میں کہہ رہا تھا کہ اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے, اور انہوں نے کہا نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھوں گا. آپ کو کس نے بتا دیا؟ ارے راوی بڑا معتبر ہے. کس نے؟ ارے بہت معتبر راوی ہے, بالکل گھر کا راوی ہے, باہر کا راوی نہیں ہے. ہم نے کہا کون؟ ابن عباس, نبی کا سگا چچا زاد بھائی, علی کا سگا چچا زاد بھائی. وہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے بستر کے بالکل پاس تھا جب ان سے ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے تو انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا ابن عباس نے بالکل سچی بات کہی, کیا کہنا ہے ابن عباس کا, لیکن ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ ابن عباس کی عمر کیا تھی؟ 2 سال. 2 سال. اچھا, میں 2 سال پہلے یہاں آیا تھا نا. کوئی لڑکا ہے جو 3 سال 4 سال کا ہے, وہ آ کے کہہ دے, بتائے کہ مولانا آپ نے کیا پڑھا؟ جائے کہ یہ جو 10-15 سال والے بیٹھے ہیں نا, 2-4 دن کے بعد میری مجلس یہ بھی بھول جائیں گے مولانا پڑھا کیا تھا. جائے کہ 2 سال کا بچہ
اچھا جلدی سے بتاؤ 2 سال کا بڑا ہوتا ہے کہ 15 سال کا؟ بولو نا 15 سال والا نا. واقعات کس کو اچھی طرح یاد ہوں گے 2 سال والے کو یا 15 سال والے کو؟ 15 سال والے لڑکے سے 5 سال بعد آپ پوچھیں گے کہ مولانا آئے تھے، کہے گا ہاں صاحب ان کو میں نے دیکھا ہے، یہ آئے تھے امام باڑے میں مجلس پڑھ رہے تھے، ہے نا. لیکن 2 سال والا کیا جانے نہیں نا. تو جب نبی نے اپنے چچا سے کہا کلمہ پڑھیے، اس وقت ابن عباس کی عمر 2 سال. مسلمانوں نے کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ نبی کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. اور وہی ابن عباس مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کے آنسو بہاتا تھا، اتنا روتا تھا کہ سامنے کی زمین گیلی ہو جاتی تھی، اور کہتا تھا بدھ کا دن کیسا بدھ کا دن، کہ جب نبی کریم نے مانگا قلم اور دعوات، قلم اور دعوات اور کہا لاؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. تو کہنے لگے کہ یہ بات کیسے قبول کر لی جائے، ابن عباس تو بچے تھے. ارے کیا کہہ رہا، ابن عباس تو بچے تھے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 سال کے لڑکے کو کہہ رہے ہو بچہ ہے اور 2 سال والے کو بڈھا، 2 سال والے کو بڈھا مان رہے ہو کہ اسے سب یاد تھا. یاد رکھنا جملہ آخری کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ جو آپ محبت دیکھتے ہیں اہل بیت سے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے. بنی امیہ کی دوستی دنیا پہ ظاہر نہ ہو جائے، اس کو چھپانے کے لیے چہرے پہ نقابیں ذرا آپ دیکھیں. ابو طالب ایمان نہیں لائے، بس میں پہنچ چکا. ابو طالب ایمان نہیں لائے. میں بات سناتا ہوں. دیکھیے کبھی کبھی زبان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں، لیکن علامتوں سے پہچان دیا جاتا ہے. میں 1 سال رائے پور پڑھنے گیا اور وہیں سے مجھے جانا تھا حیدرآباد. حیدرآباد سمجھ لو کہ میری بات. ٹرین ہماری ناگپور پہنچی تو وہاں سے ہمیں دوسری ٹرین لینی اور تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ تھا. تو میرے ساتھ ایک شاعر صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، میرے ساتھ ایک شاعر صاحب تھے. میں نے ان سے کہا یار بڑی بھوک لگ گئی، کچھ کھلاؤ. آئیے. وہ لے کے گئے سامنے ایک ہوٹل، آپ جائیے گا ناگپور تو 4-5 ہوٹل ہیں لائن سے اسٹیشن اس پار. میں گیا ایک ہوٹل تو انہوں نے مجھ سے کہا چلیے بھائی وہ پرہیز نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی نا. جیسے ہی میری نگاہ پڑی دیکھا کہ درگا میاں، میں پیچھے چلا گیا. لوگ کیا ہوا؟ میں کہا نہیں جانا. کہا اس میں آ جائیے، یہ تو بہت اچھا صاف ستھرا کرنے رہا ہے. پھر گھسے دیکھا شنکر بھگوان لڑکے، پھر واپس چلا آیا. تیسرے ہوٹل میں گیا، وہاں بھی دیکھا، واپس. چوتھا ہوٹل ایک دم کنارے تھا. جب میں نے قدم رکھا تو اس میں دیکھا کہ اجمیر شریف کا فوٹو لگا ہے. اجمیر شریف کا فوٹو رکھا ہے. میں جا کے بینچ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی 1 پلیٹ قیمہ لاؤ اور روٹی لاؤ. وہ 1 پلیٹ قیمہ لایا، روٹی لایا، میں نے لیا گول چائے. آپ نے بالکل فائدے سے کھایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کسی ہوٹل والے سے نام نہیں پوچھا. کیا کہہ رہا ہوں میرے، کسی ہوٹل والے سے میں نے نام نہیں پوچھا. کسی سے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ.
کلمہ پڑھ کے دکھاؤ. ہم نے علامت سے پہچان لیا کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. تو یہ میرے بھائی کبھی کبھی کلمہ پڑھوا کے نہیں دیکھا جاتا. نہیں, کلمہ پڑھوا کے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ صرف علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ مومن ہے کہ کافر ہے, صرف علامت سے. اچھا, ابو طالب کو کافر کہنے والے بھائی دین ہے نا, جانتے ہو یہ کیوں ابو طالب سے ان کو کٹ ہے؟ یہ دشمنی کاہے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ ابو طالب نے محمد کو بچا کے دنیا کے حوالے کر دیا. بھائی یہی دشمنی ہے. قبلہ یاد رکھیے گا, جب تاریخ کا آپ سروے کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کو صرف اس بات سے قد ہے کہ محمد کو ابو طالب نے کیوں بچایا. نہ بچاتے تو ہمارا مدد پھیلتا, ہمارا دین پھیلتا, ہماری شریعت ہوتی, لیکن ابو طالب نے نبی کو بچایا. کلمہ نہیں پڑھا. اچھا ایک بات بتاؤ, شادی کی ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں نہیں, ہمارے ماں جائیں گی, ہم نے کی ہے. اتنا قصہ کہیں پر سناؤں کہ جو کسی محلے میں رہتا ہوں جانا پڑتا ہے, جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوتا, جب جا کے بیٹا بیٹھ جاتا ہے زیرہ باندھ کے, تو وہاں سے پوچھ کے آتے اور کہتے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ. وہ کہتا لا الہ الا اللہ, کہتے محمد رسول اللہ, کہتے محمد رسول اللہ. ایک بات بتاؤ کہ جب نبی شادی کرنے گئے, میں اب یہ بات جو میں تاریخی لفظ سنا رہا ہوں, سنو, نبی نے چاہے 9 شادی کی ہو, 12 شادی کی ہو, 14 شادی کی ہو, لیکن دولہا بن کے بس ایک دروازے پہ گئے. حوالے کہو گے نوجوانوں دوں گا, چاہے 9 مانو گے تو 8 کے دروازے پہ نہیں گئی, 8 آئی. اور خدیجہ کو نبی لائے تھے, خدیجہ کو نبی لے آئے تھے, گئے تھے لینے کے لیے, تفصیل نہیں پڑھنا. 12 مانو گے تو 11 کو لینے نہیں گئی, آئی. اگر جملہ قبول کرو تو کہو ابا لے کے آئے, ابا لے کے آئے اور لا کے بٹھا دیا کہ یہ آپ کو خوش کرے گی. خدیجہ کو نبی لینے گئے, معاف کرنا, یہ اسلامی تاریخ کی وہ حقیقت پڑھ رہا ہوں. نبی کریم کو لوگوں نے اپنا نفس ہبا کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا, یہ میری بیٹی آپ کی زوجہ. بہے خدیجۃ الکبریٰ ہے, جنہیں نبی لینے دروازے تک گئے تھے اور وہاں جا کے دلہا بن کے بیٹھ گئے. اچھا, ساری تاریخ نے ایک جملہ متفق لکھا ہے کہ نبی کا عقد پڑھنے والے ابو طالب تھے. جتنے لڑکے ابھی شادی کی نہیں ہوئی ہے اور اس سال 2021 میں ہونے والی ہے, ملوکل بات انہیں چاہیے کہ تم لوگ کعبہ کو نہ بلائیں, نکاح پڑھنے کے لیے مجھے مت بلائیے گا. وہ جو دیگر اور علماء ذویل احترام یہاں ہیں ان کو نہ بلائیے گا, بلکہ جو آپ کے علاقے میں پنڈت جی ہیں ان کو بلائیے گا. کہیں گا ہم تو سیرت نبی پہ چل رہے ہیں.
ہم تو سیرت نبی پہ چل رہے ہیں. نبی نے اپنا پہلا نکاح ایک کافر سے پڑھوایا تھا. تو آپ یقین مانیے اماں جان کمرے میں سے جھاڑو لے کے نکلے کہ مٹی ملا. یہ مٹی ملا دیکھو یہ کہہ رہا پنڈت جی سے نکاح پڑھواؤں گا. وہ شلوک پڑھیں گے. ارے اس ناس پیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ ادب کے علاقے میں ادب نہ بولوں تو کیا بولوں؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں تو کرم جلی نکلی. ارے میری آگوش کا پالا کہہ رہا پنڈت سے نکاح پڑھواؤں گا. تو میرے بھائی ایک بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نکاح مولوی پڑھے گا. اگر ہندو ہے تو اس کا نکاح پنڈت کرائے گا. اگر پارسی ہے تو اس کا نکاح اس کا عالم کروائے گا. اگر یہودی ہے تو ان کے معبد کا جو عالم ہوگا وہ نکاح پڑھوائے گا. اگر عیسائی ہے تو پادری بائبل کے اشلوک پڑھے گا, بائبل کی آیات پڑھے گا. ہمارا نکاح مولوی پڑھے گا. ہمیں تو اتنی تمیز ہے کہ مسلمان کا نکاح مولوی پڑھے اور نبی کو اتنا بھی نہیں کہ ان کا نکاح کون پڑھے. میں کچھ کہوں گا نہیں, اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سنو, جب نبی حج کرنے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پر گئے تھے تو وہاں 2 مولوی تھے. بس نہیں, وہاں 2 مولوی تھے, 2 نکاح خال تھے, 2 وکیل تھے. خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا اور محمد کی طرف سے ان کے چچا. اب سمجھ میں آیا کہ 2 مولوی والی رسم کہاں سے چلی ہے نا. تو علامتوں سے پہچانو, علامتوں سے پہچانو. ابو طالب اس بائیمان کا نام ہے جس نے اپنی آغوش میں جسے پالا وہ یا نبی ہوا یا امام ہوا اور یا مسلمان. نبی کو پالا, علی کو پالا, طالب جعفر عقیل کو پالا. تاریخ کے بعد کبھی گمراہ نہیں جاتے, میں پڑھوں گا نہیں, صرف اشارہ کر رہا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر فیس بک پہ جانے کے بعد دیکھو, گوگل پہ سرچ کرو. جناب جعفر, جناب ابو طالب نے جناب جعفر کو پالا. جعفر کا تاریخ اسلام میں وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جسے دنیا فراموش نہیں کر سکی. اگر ملک حبش میں اسلام پھیلا ہے تو جعفر کی بدولت. کیا کہہ دیا میں نے, جعفر کی بدولت, ابو طالب کے لال کی بدولت. بس یہ ابو طالب کا اسلام کے تئیں جذبہ تھا جو اپنے بیٹوں, کیا مصرع کہا ہے کسی شاعر نے کہ اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام. اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام. ڈال دیا. جعفر جعفر ہے, عقیل عقیل ہے. طالب کا بھی قصہ ہے, نہ ملے تو خوف بنی آدمی کی کتاب جعفر وہ کیا کہتے ہیں جو تیار میں ان کا تذکرہ جناب طالب کا دیکھ لے گا. یہ عزیزو, دنیا کو ابو طالب سے دشمنی ہے. کیوں؟ ابو طالب نے کیا کیا؟ تم مجھے لا کے کہیں ایک سطر دکھا دو کہ ابو طالب نے کسی کی زمین چھینی تھی, کسی کا مال غصب کیا تھا,
کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، کسی کے کھیت کھلیان بھیڑ بکری کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. صرف ایک کام کیا ابو طالب، اور وہ یہ کہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ کو پالا. آج اتنی دشمنی ہے کہ جس مولوی کو دیکھو وہ ابو طالب کو کافر بتاتا ہے. ابو طالب کربلا جس کے خون سے رنگین ہے، کربلا جس کے خون سے رنگین ہے، یہ خاک جو خاک شفا بنی ہے نا، وہ ابو طالب کا خون ہے. ابو طالب کے خون کی بدولت خاک شفا ہے. ابو طالب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ دین کو بچانے میں اگر اپنا خانوادہ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو ہم دریغ نہیں کرتے. 10ویں محرم کو آپ نے دیکھ لیا کہ حسین کا پورا خانوادہ کربلا کے میدان کے اندر ذبح کر دیا گیا. لیکن اب اس کے بعد صرف ایک منظر سنا ہے نا کہ صبح 11ویں محرم شمر بے کجاوا ناکے لے کے آیا. سنو نوجوانوں بس، اور ناکے لا کے چلو زینب ہمیں یہاں سے چلنا، یہ ناکے ہیں ان پہ بیٹھو. اس نے چاہا کہ بیبیوں کو شانہ پکڑ کے بٹھا دے کہ زینب خائز میں آگے بڑھ، شمر پیچھے ہٹ جا، ہم سیدانیاں ہیں. نہ میڈم ہمیں ہاتھ نہ لگائیں. یہ کہہ کے خدا آواز دینی شروع کی، آؤ رقیہ میں تمہیں سوال کروں، آؤ میں فرما میں تمہیں سوال کروں، رباب آؤ میں تمہیں سوال کروں، آؤ لیلا میں تمہیں سوال کر دوں. اس کے بعد آواز دیجیے اب معافی صاحب، آؤ میں تمہیں سوال کر دوں. سو مارو پوری تاریخ انسانیت میں صرف 2 منظر ہیں جہاں رخصت ہونے والوں نے مڑ کے ایک مرتبہ دائیں دیکھا ہے، دوسری مرتبہ بائیں دیکھا ہے. ایک رخصت 10ویں محرم کو حسین کی ہے کہ جب حسین داہنے اور بائیں دیکھ رہے تھے، یمین و شمال دیکھ رہے تھے، چائنے والی بہن اور کیا ہے بھیا کیا دیکھ رہے ہو، عباس کو یاد کر رہے ہو، علی اکبر کو یاد کر رہے ہو. اگر آج علی اکبر نہیں ہے تو علی اکبر کی پھوپھی موجود ہے، عباس نہیں ہے تو کیا ہوگا، اپنے قاضی کی بہن زینب تو موجود ہے. آؤ میں تمہیں سوال کر. اور دوسرا منظر دنیا نے صبح 11ویں محرم دیکھا، زینب جس ساری بیویوں کو ناکے پہ بٹھا چکی تو ایک مرتبہ دائیں دیکھنے لگی، بائیں دیکھنے لگی. عجب نہیں کہ یاد کر رہی ہو، آج سے پہلے جب میں ناکے پہ سوار ہوتی تھی تو میرا بھیا مجھے سہارا دیتا تھا. ایک طرف میرا بھیا حسین، دوسری طرف میرا 18 سال کا لال علی اکبر، لیکن آج کوئی نہیں ہے جو مجھے سوار کر کے. یہ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ فرار کا رخ کر کے آواز دینے لگی، بھیا بہن جا رہی ہے، اے عباس بہن جا رہی ہے. عجب نہیں فرات کے کنارے سے آواز آئی ہو، اے شہزادی موت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آپ کو سوار کرنے آؤں. جزاک اللہ خیر جزا. آخری شب سوگوارو زینب خود ناکے پہ سوار ہوئی اور سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا. ناکہ چلا، کربلا سے قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے. سوگوارو تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ کربلا سے کچھ دور چلا گیا تو شمر کو ایک خیال آیا، دوڑتا ہوا ناکوں کے قریب آیا اور پوچھنے لگا اپنے سپاہیوں سے، وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی؟ وہ بچی کہاں جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی؟ بتایا گیا اپنی پھوپھی کی آغوش میں ہے. گیا شمر اور جانے کے بعد سوگوارو ایک مرتبہ زینب کی آغوش سے سکینہ کو چھینا اور اتار کے لے کے چلا. بچی آواز دیتی جا رہی تھی، اے پھوپھی بچا لو، اے میرے بھیا سجاد
کے بعد تعریف کرتی ہے کہ ایک مرتبہ شیو نے آواز دی ایک بے کجاوا ناکا لایا جائے. ناکا لایا گیا, شیو نے سکینہ کو اس پہ بٹھا دیا. ناکا چلا, 4 سال کی بچی ارے ناکے پہ کیسے بیٹھتی, بار بار گر جا رہی تھی. شیو کو خبر دی گئی کہ بچی ناکے پہ ٹھہر نہیں رہی ہے. اس نے کہا اچھا اب ٹھہرے گی. یہ کہہ کے ناکے کے قریب آیا, سکینہ کو پکڑا اور پکڑ کے پیٹ کے بل لٹا دیا. علامہ قانقانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے آواز دی رسی لائی جائے. اب جو رسی آئی تو اس نے سکینہ کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا. اب جو ناکا چلا, سکینہ کے سینے سے خون نکلا. سکینہ تڑپنے لگی, آواز دیتی جا رہی تھی, اے فرات پر سونے والے چچا, اے سینے پہ سلانے والے بابا, سکینہ کی مدد کے لیے آؤ. سکینہ کبھی مر نہ جائے. اللہ تعالیٰ اللہ